10واں پارہ سورت توبہ دی ایک آیت مقصہ تساں احباب دے سامنے تلاوت کی تھی۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ دی ذات ہوئے کہ جنہیں اپنے رسول نو ہدایت دین حق دے کے بھیجیا ہے تاکہ یہ دین سارے دیناں تے غالب ہوئے تے پہویں یہ گل مشرکانوں پسند نہ آوے۔ اور اس تو پہلی آیت دے اندر بھی اللہ نے اسی قسم دی بات فرمائی کہ کافران دی کوشش ہے کہ وہ اللہ دے نور نو اپنیاں پھوکاں دے نال بجھانا چاہندے نے، منہاں نال بجھانا چاہندے نے۔ نور تو مراد دین اسلام ہے، لیکن اللہ اس چیز کا انکار کرتا ہے کہ تسی کبھی بھی ان پھوکاں نال بجھا نہیں سکتے۔ یہ کوئی تہاڈا بالیا ہوا دیوا نہیں کہ جنوں پھوکاں نال تسی بجھاؤ گے۔ الا ان یتم نورہ، اللہ اپنے نور نو ضرور مکمل کرے گا، اس دین نو ضرور مکمل کرے گا، اس روشنی نو ضرور مکمل کرے گا۔ ولو کرہ الکافرون، پاویں کافراں نو پسند آئے نہ آئے، اس دین نے مکمل ضرور ہونا ہے، اس روشنی نے ضرور پھیلنا ہے۔ اللہ جل شانہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو یہ دین حق، یہ ہدایت دے کے مبعوث فرمایا، اور آپ علیہ السلام نے اس دین حق دی اشاعت واسطے، تبلیغ واسطے تکالیف نو، پریشانیاں نو برداشت کیتا، اور اللہ نے اپنے محبوب نو ایک تسلی دیتی کہ یہ جڑیاں رکاوٹاں کھڑیاں کردے نے، یہ جڑیاں کوششاں کردے نے دین نو ختم کرنے واسطے یا دین والیاں نو مٹان واسطے، اللہ فرماندے نے یہ جتنیاں مرضی کوششاں کر لیں پر میرے محبوب میرا یہ وعدہ ہے یہ تے مٹ جان گے، مگر دین اسی طرح قیامت تک قائم اور دائم رہے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے میرے لئے زمین نو لپیڑ چھڑیا ہے، سمیٹ دیتا ہے، کٹھی کر چھڑی، اور میرا یہ دین اتھو تک پہنچے گا جتھو تک دن رات پہنچ دینے، یعنی جتھو تک دن رات دا نظام ہے میرا دین اتھو تک پہنچے گا۔ حالانکہ ادو تے کوئی مواصلاتی نظام نہیں سی، کوئی ٹیلی فون دا نظام، کوئی وائرلیس دا نظام، لیکن آج جتنی سائنس نے ترقی کی ہے اتنا ہی اسلام نے ترقی کی ہے۔ انٹرنیٹ دے ذریعے اسلام ایسی ایسی جگہ تک پہنچے آج جتوں تک حالی مسلمان نہیں پہنچے، لیکن اسلام دی دعوت پہنچ گئی۔ لوگ اسے سرچ کر رہے ہیں، لوگ اسے تحقیق کر رہے ہیں، اور جو تحقیق کرتا ہے وہ واسطے اسلام دے ہدایت دے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اسی بنا تے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ ایک دور ایسا آئے گا کہ مشرق اور مغرب اتھوں تک میرا دین پہنچے گا اور تواڈی حکومت پہنچے گی، اور یہ دور صحابہ دا دور سی۔
کہ رومی سلطنت انہاں دے تاج، انہاں دے تخت، انہاں دے محلات صحابہ دے قدمہ چ، ایران دی حکومت ادھی دنیا تے روم دی حکومت سی، ادھی دنیا تے ایران دی حکومت سی۔ ایرانی حکومت دے تاج تخت بھی مسلمانہ دے قدمہ دے اندر نظر آئے۔ یہ وہ رب دے وعدے دے اندر یہ بات شامل ہے۔ اسی بنا پہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اساں دیکھیا کہ جن نے کلمہ پڑھیا اللہ نے اس نے عزت دے دیتی، اور جس نے کلمے دا انکار کیتا کافر رہا اللہ نے اس نے ذلیل کر دیتا۔ یہ اساں اپنی اکھاں نال یہ مشاہدہ کیتا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے، اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سائی پادری سن، بڑے جلیل القدر صحابی نے، عیسائی پادری ہو کے حضور دے غلام بنے، مسلمان ہوئے۔ سب تو پہلے مسجد نبوی دے اندر روشنی دا انتظام بھی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے کیا، اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر میری کوئی بیٹی ہوں گی تو وہ تمیم داری دے نکاح دے اندر دیتا، یعنی اتنے جلیل القدر صحابی۔ تو آپ کی فرمان دینے کہ میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ مشاہدہ کیا، عزت اس نے ملی جو حضور دے قدمہ چاہ گئے، اور جو حضور دے قدمہ چ نہیں آیا، جو مسلمان نہیں ہویا، وہ ذلیل ہی ہویا۔ تو عزت اللہ نے دین اسلام دے اندر رکھی، کیونکہ دین عزت دا نام ہے۔ اسلام نے اپنے مننے والے انو عزت عطا کی، بلندی اور رفت عطا کی۔ یہ دین کو چودھریاں دا یا وڈیریاں دا دین نہیں سی، یہ دین کامل، دین ہدایت سب واسطے، امیر غریب فقیر بادشاہ غلام آزاد ہر واسطے یہ دین سی۔ اور یہ صحابہ اکرام دا اخلاص ہے، انہاں دی محنت ہے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام دی یہ دعاواں نے کہ صحابہ اکرام حضور دی ذات نال جڑے، نصیب اچھے ہوئے، اور پھر وہ اس دعوت نو، اس پیغام نو لے کے دنیا دے کونے کونے تک پہنچے۔ آج صحابہ دیاں قبراں دیکھ کے انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اتنا لمبا سفر کر کے صحابہ کس طرح روس پہنچے، کس طرح چائنا پہنچے، کس طرح تواڈے پاکستان دے اندر پہنچے، کس طرح ہندوستان دے اندر پہنچے، کتھے مدینہ، کتھے ہندوستان، کتھے روس، برفانی علاقے، کیسے وہ لوگ پہنچے۔ یہ وہ اللہ دا وہ وعدہ سی کہ کافر پاویں انکار کر دے رہے ہیں، رب اپنے نور نو ضرور مکمل کرے گا، اللہ اپنی روشنی نو ضرور مکمل کرے گا۔ تو صحابہ اس دین دی فکر لے کے، دعوت لے کے، اللہ دی توحید دا پیغام لے کے دنیا دے کونے کونے چ پہنچے، اور اللہ پاک نے یہی فرمایا کہ تانوں حکم بھی میں اسی چیز دا دیتا ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ فرمایا اے ہوئی حکم دیتا ہے کہ ایک رب دی، ایک معبود دی عبادت کرو، او دے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ جنہیں بھی شریک تسی رب نال بناندے ہو انہاں سارے شریکاں تو پاک ذات رب دی ذات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے یہ پروانے جدو حضور علیہ السلام نے کچھ صحابہ نو حبشہ دی طرف بھیجیا، نجاشی دے دربار دے اندر، ادھروں نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ حبشہ دے اندر، ادھروں مکے والیاں نے
امر بن عاص جڑے حالی مسلمان نہیں ہوئے انہاں نو اپنا سفیر بنا کے ایلچی بنا کے قاصد بنا کے نجاشی دے دربار دے اندر بھیجیا کہ نجاشی تیرا یار ہے، انہوں سمجھا کہ مسلمان ساڈے حوالے کر دے، تیرا یار ہے تو انہوں کھلاں دا تحفہ دیندا ہے۔ عمر بن عاص تاجر سن، کھل دا کاروبار کر دے، کھلاں لے کے حبشہ بیچ دے، اس طریقے دے نال اتو مال لے کے مکے واپس آ جاندے۔ مکے والے کہنے لگے عمر تو یہ مال لے کے نجاشی نو تحفے دے اندر دیں اور کہیں میرے بدلے دے اندر پیسے نہیں مانگدا، اے بدلے دے اندر مسلمان دے دے۔ عمر بن عاص نجاشی دے دربار دے اندر داخل ہون دے نے، ادھروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک قاصد حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ وہ نجاشی دے دربار وچوں باہر نکل رہے سن۔ عمر بن عاص عمر بن امیہ دی دشمنی سی، لڑائی سی، جدو عمر بن عاص نے ویکھیا کہ عمر بن امیہ نجاشی دے دربار دے اندروں باہر نکل رہے ہیں، انہیں آکھیا اج بہترین موقع مل گیا ہے، میں عمر بن امیہ کو بدلہ لے لواں، نجاشی میرا یار ہے، میں انہوں تحفے داں گا، نال آکھاں گا میں کچھ نہیں منگدا، میرا ایک دشمن تیرے دربار وچوں نکلے تو میرے حوالے کر دے، یہ سارے تحفے رکھ لے۔ عمر بن عاص جدوں نجاشی دے دربار دے اندر گئے، نجاشی نے آکھیا کی میرے واسطے تحفہ لے کے آیا ہے، میرا دوست کی گفٹ لے کے آیا ہے۔ عمر بن عاص کہنے لگے میں تیرے واسطے چمڑا لے کے آیا۔ نجاشی بڑا خوش ہویا، لیکن عمر بن عاص کہنے لگے نجاشی اج میں تیرے کو کوئی چیز اور نہیں منگنی، میرا ایک کوئی مطالبہ ہے۔ پوچھا کیڑا مطالبہ ہے؟ کہنے لگا مطالبہ ہے میرا ایک دشمن تیرے دربار وچوں باہر نکلے، اس کو میرے حوالے کر دے تاکہ میں اودی گردن اتار کے اپنا بدلہ لے لواں۔ نجاشی نے جدوں سنیا غصے دے اندر آ گیا، کہنے لگا خبردار تینوں پتہ نہیں یہ اس بندے دا بھیجیا ہویا ہے جس بندے اتے کوئی فرشتہ نازل ہوندا ہے جڑا موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہوندا۔ او عمر بن عاص او اللہ دے نبی اور سچے نبی نے جنہاں نو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جاندا ہے، خبردار کوئی گل ہو جی نہ کری، بے ادبی والی گل نہ کری۔ عمر تو غلط ہے، تو جھوٹ دے محمد اور محمد رسول اللہ دے ساتھی سچائی اتے نے، انہاں دی دعوت بھی ہوئے جڑی عیسیٰ علیہ السلام دی، انہاں دی دعوت بھی ہوئے جڑی موسیٰ علیہ السلام دی۔ تسی بتاں نو بنا کے بتاں دے سامنے سربت سجود ہوں گے ہو، تسی بتاں نو مشکل کشال سمجھ دے ہو، بتاں نو حاجت روا سمجھ دے ہو، انہاں نو بگڑی بنان والا سمجھ دے ہو، لیکن عیسیٰ علیہ السلام دی تعلیم اللہ پاک نے قرآن مجید 25واں پارہ سورہ زخرف کے اندر بیان کی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کی کیا ہے، ان اللہ هو ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ فرمایا میری قوم ان اللہ ہوا ربی، اللہ ہی میرا رب، و ربکم تہاڈا رب بھی اوہی ہے جڑا میرا رب، میرا مشکل کشا اوہی جڑا تہاڈا بھی ہوئی جڑا میرا، حاجت روا بھی اللہ، بگڑی بنان والا بھی اللہ، عزتاں زلتاں دین والا اللہ۔ فاعبدوہ او دی عبادت کرو، ھذا صراط
مستقیم. اگر سیدھے راستے دی تلاش ہے، سیدھا راستہ شرک تو پاک، سیدھا راستہ اللہ دی نافرمانی تو پاک. جیڑا رب دی عبادت کردا ہے وہی سیدھا رستے پہ، جیڑا شرک تو بچدا ہے وہی سیدھے رستے پہ. فاعبدوہ، وہی عبادت کرو. پروردگارو مشکل کشاؤ، حاجت رواؤ، مشکلاں ساریاں اللہ ہی حل کردا ہے. اللہ سب دیاں خالی جھولیاں بھردا ہے. سر سجدے وچ دھریے تاں گل بندی ہے. اللہ اللہ کریے تاں گل بندی ہے. ان چھڈ کے در در تک کے کھاوے تو، ان چھڈ کے در در تک کے کھاوے تو. پٹھی رات چلن تو باز نہ آوے تو. سیدھی رات چلیے تاں گل بندی ہے. اللہ اللہ کریے تاں گل بندی ہے. اللہ اللہ کریے تاں گل بندی ہے. ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. نعرہ تکبیر. شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان صحابہ. اللہ دے نبی فرما رہے ہیں یہی سیدھا راستہ ہے. نجاشی بھی کہہ رہے ہیں یاد رکھ لے یہی دعوت حضرت موسیٰ علیہ السلام دی، یہ ہوئی دعوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی. یہ امر دین نو مٹان واسطے کلمے والیاں نو ختم کرواتے. پر اللہ فرماندے نے کافرو تسی پاویں جنان مرضی نہ پسند کرو، میرا دین غریباں دی کلی وچ بھی تے شاواں دے محلہ وچ بھی روشن ہوئے گا. نجاشی تائیوں کہندا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. کلمہ پڑھ کے حضور کے غلاماں دے اندر شامل ہو گیا. عمر بن عاص کہندے نے میں جدوں نجاشی دیاں گلاں سنیاں میرے دل دے اندر نفرتاں پینیاں سن. میں تے کہندا سا میں مر جاواں گا پر حضور دا کلمہ نہیں پڑھنا. جدوں واپس آئے تے میرے دل دے اندر وہی گلاں گونجدیاں رہیاں. ایک ویلا آیا اے حضرت عمر بن عاص حضور دے قدماں وچ بیٹھ کے حضور دے غلاماں وچ شامل ہو جاندے نے. اللہ فرماندا ہے میرا دین اے نور ہے، ایدیاں روشنیاں نو کوئی مٹا نہیں سکدا، کوئی گھٹا نہیں سکدا، کوئی کم نہیں کر سکدا. ایدیاں روشنیاں مکمل ہو کے رہنیاں نے، ایدیاں روشنیاں ودنیاں نے، ایدی اندر کمی کوئی نہیں آنی. اللہ پاک فرماندے نے میرا دین مکمل ہوئے گا، روشنی مکمل ہوئے گی. نبی کریم علیہ السلام نے حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بھی نے، بدری صحابی نے، مصر دے بادشاہ دے دربار دے اندر انہوں پیغام دے کے بھیجا ہے جاؤ دعوت دے کے کہ اگر تو کامیابی چاہتا ہے، سلامتی چاہتا ہے، کلمہ پڑھ لے کامیاب ہو جائے گا. حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجاشی اسی مصر دے بادشاہ دے دربار دے اندر پہنچے، حضور دا خط پیش کیتا. جدو مصر دے بادشاہ نے نبی کریم دا یہ خط پڑھیا کہنے لگا گلاں تے بڑیاں کھڑیاں نے پر میں ہون جواب نہیں داں گا، تو بڑا لمبا سفر کر کے آئے، ذرا
آرام کر لے، ذرا ٹھہرو، صبح میں دربار لگاواں گا، اپنے پادری بلاواں گا، اپنے وزیر بلاواں گا، انہاں دے سامنے گل ہوئے گی۔ صبح ہوئی ہے، دربار لگے ہے، وزراء بیٹھے ہوئے نے، پادری بیٹھے ہوئے نے، انہیں خط لے آیا گیا، اس نے خط پڑھیا، کہنے لگا لوگو میرے کو خط آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت آئیے، میں کلمہ پڑھ لوا، مسلمان ہو جاوا، پر وہ حضرت حاتب بن ابی بلتہ کی طرف کے کہنے لگا حاتب تسی کہندے ہو کہ تانوں تواڈے نبی نو مکے والیاں نے مکے وچوں نکال دیتا، تواڈے نبی مدینے چلے گئے۔ حضرت حاتب فرمان لگے ہاں میرے نبی کریم نو مکے والیاں نے نکالیا، مدینے ٹر گئے۔ تے مصر دا بادشاہ کہنے لگا میں اس چیز نو سوچدا پیا جدوں تواڈے نبی نو مکے والیاں نکالیا باہر کیتا، خفیہ طور پہ تواڈے نبی کریم گئے، تے پھر تواڈے نبی نے بدعا کیوں نہیں کیتی؟ مکے والے سارے تباہ ہو جاندے تو تواڈا نبی مکے وچ رہندا، مکے کیوں گیا؟ کہ حضرت حاتب بھی بھیجے ہوئے حضور دے سن، نبی دے نمائندے، نبی دے قاصد، نبی دے الچی۔ آپ نے فرمایا اے مصر دے بادشاہ تواڈا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو سولی دتی گئی ہے؟ مصر دا بادشاہ کہنے لگا ساڈا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نو سولی دتی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا جدو عیسیٰ علیہ السلام نو سولی تے لٹکایا گیا انہاں بدعا کیوں نہیں کیتی؟ سارے مر جاندے بچ جاندے۔ جدو مصر دے بادشاہ نے سنیا کہنے لگا سمجھ آ گئی تو بھی عقل مند ہے کہ جنہیں بھیجا ہے وہ بھی بڑیاں ہی عقل والا ہے۔ شان مصطفیٰ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد۔ انہیں کیا لگتا کہ سیانے نے تینوں بھیجا؟ انہیں حضور دے خط نو سونے دے صندوق دے اندر رکھیا خوشبواں لا کے۔ انہیں پہلے نا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ دی مسلمان نہیں سن، وہ کتے مصر گئے سن، یہ بادشاہ دے نال ملاقات ہوئی، انہیں پوچھا کہ سنیا تواڈے اوتھے ایک نبی کریم آئے نے؟ آکھیا جی ہاں جی آئے نے۔ وہ کی دعوت دیندے نے؟ مغیرہ کہنے لگے کہندے نے بتاں نوں چھڈ دو، اللہ دی عبادت کرو، نماز پڑھو، زکات ادا کرو، اچھائی اخلاق حیا، شراب تو روک دینے، جوئے تو روک دینے، یہ چیزاں تو دعوت دیندے۔ کہنے لگا یار یہ دعوت تو بہت اچھی ہے، تو میرا دل کہندا ہے کہ وہ نبی واقعی سارے جہاناں واسطے نبی، انہاں دی دعوت ہی ہو جی مینوں نظر آندی۔ تو مغیرہ کہنے لگے میں مصر دے بادشاہ نو آکھیا پاویں ساری دنیا ایمان لائے پر میں نہیں وہ کلمہ پڑھنا۔ اللہ دی قدرتاں تے قربان جائیے، جڑے انکار کرن دے کہ ساری دنیا ایمان لائے تو میں ایمان نہیں لے آنا، وہ کل حضور دے قدمہ چ کلمہ پڑھ کے غلامہ چ شامل ہوئے بیٹھے ہوں، وہ مسلمان ہو جاندے۔ اسی مصر دے بادشاہ نے دو لونڈیاں انہاں تے حضرت ماریہ قبطیہ سیری اور کچھ سامان تحفے دے اندر حضور نبی کریم علیہ السلام دی خدمت پیش کیتا، تے ماریہ وہ حضور دے حصے دے اندر آئیاں، حضور نبی کریم علیہ السلام نے انہاں نال نکاح کیتا، انہاں تو حضور دے آخری بیٹے ابراہیم پیدا ہوئے، وہ بچپن چ انتقال کر گئے۔ یہ دعوت اس دور میں دیکھو جدو نہ کوئی ٹیلی فون نہ کوئی وائرلیس، سمندراں دا سفر نہ کوئی جدید قسم دے بحری جہاز نہ کشتیاں، کوئی اپنے جوڑے ہوئے پھٹے، تے انہاں نال اتنا طویل سفر کرنا، اللہ کے دین کی دعوت نو لے کے جانا، یہ صحابہ دی وہ فکر سی جو حضور نے انہاں دے اندر پیدا فرمایا، اور یہ اللہ دا وہ وعدہ سی کہ اے میرا دین میری یہ روشنی پھیل کے رہے، بادشاہاں دے محلات دے اندر یہ ضرور روشن ہوئے گی۔ روم دے بادشاہ دے سامنے جدو حضور دا یہ پیغام گیا، انہیں پہلے تحقیق کی تھی اسلام دے بارے چ،
کہ سلام والے ود دے نے کہ گھٹ دے نے، کہ جواب دین والا بھی اس ویلے حضور دا منکر سی، انہیں آخیا مہاں تے ویکھیا ود دے نے، اسا تے مار مار کے بھی ویکھ لیا، ستا کے بھی ویکھ لیا، پیچھا کوئی نہیں آتا۔ انہیں کیا ایمان دی حقیقت ہی ہے جدو دل چ وڑ جائے تو پھر پیچھا نہیں آتا، پھر اگے جانا ہے۔ منن والے تگڑے چودھری وڈیرے سردار کہ ماڑے، انہیں آخیا جی ماڑے بندے نے۔ ابتدا کے اندر غلام ہی حضرات سن جنہوں نے اسلام قبول کیا، کہنے لگا واقعی ہر نبی دے منن والے پہلے ہوندے ہیں جی، ماڑے تے ماتر تے غریب لوگ۔ حضور نے فرمایا اسلام شروع ہویا غریباں تے مکنا بھی غریباں تے۔ حضور دا خط جدو انہوں پیش کیتا گیا، اس نے خط پڑھیا، کہنے لگا کاش میں تیرے نبی دے کول ہوندا تے تیرے نبی دے پیراں نوں دھونا میں اپنی سعادت سمجھدا، لیکن ایک گل میں تینوں اج دسدا، تیرے نبی دی سچائی ہے آج جس تاج تخت جس زمین دا میں حکمران ہاں، کل یہ ساری میرے پیراں دی جڑی زمین ہے یہ تیرے نبی دے قدماں چ ہوئے گی۔ یہ ایک عیسائی بادشاہ دے لفظ نے، انہیں کہ تیرے نبی دی سچائی ہے، سچے نبی نے، لیکن منو ڈر ہے کہ لوگ منو مار چھڑن گے۔ میرا خط نہ ہے بڑے پادری صاحب نے خاطر انہوں دکھا جا کے، جدو حضور دا نے خط پڑھیا نا تو متاثر ہو گیا، انہیں آخیا کہ یہ خط اس نبی دا کہ جدیاں بشارتاں موسیٰ علیہ السلام تے عیسیٰ علیہ السلام نے دتیاں۔ انہیں خط نو رکھیا، صبح ہوئی تو سفید جبہ پایا، انہیں سفید لباس، اپنی جیڑی جگہ تے کھڑا ہوندا سی خطاب کرنے واسطے تے کھڑا ہویا، یا معاشر روم اور رومیو سارے کٹھے ہوئے، کہنے لگا جانا کتاب میرے کو ایک خط آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرفوں، اور اے وہ اللہ دے نبی نے جنہ دیا بشارتاں موسیٰ علیہ السلام نے تے عیسیٰ علیہ السلام نے دتیاں نے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ رسولہ۔ کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھن دی دیر سی لوگاں نے مار مار کے شہید کر دیتا۔ ایک خبر جدو کیسر روم نو پہنچی، اس نے کہا اسی چیز تو منو ڈر لگدا سی، انہاں لوگاں نے میرے نال بھی یہ حال کرنا سی جڑا انہاں اپنے وڈے پادری نال کیتا، منو یہی خطرہ۔ اور پھر اللہ دی قدرت دیکھو کنیاں لڑائیاں ہوئیاں رومیاں دے نال، شکست ملی رومیاں نو، اور یہی رومیاں دی حکومت، رومیاں دی سلطنت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دے دور دے اندر صحابہ دے قدمہ دے اندر نظر آئے۔ اللہ فرماندے نے تو ہی پسند کرو نہ کرو، یہ میری روشنی پھیل کے رہے گی، یہ کلمے دی دعوت پھیل کے رہے گی۔ میں نے ایک موقع تے عرض کیتا سی کہ ایران دا جڑا بادشاہ سی کسرا، پرویز نا سی او دا، جدو حضور دا خط گیا سی تے بڑا اکڑیا، بڑا ٹپیا، میرے غلام نے منو خط لکھیا، انہیں پھاڑ چھڑیا غصے دے اندر، زمین تے سٹیا اس نے خط، اور حکم دیتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گرفتار کر کے میرے کو لا کے آؤ، فوجی بھیجے، اور فوجی مدینے پہنچے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کدھر آئے ہو، انہوں نے آخیا جی جناب آرڈر لے کے آئے تہاڈی گرفتاری دے۔ حضور نے فرمایا انہوں نے ٹھہراؤ مہمان ہے، انہوں کی خدمت کرو، ٹور سیوا کرو، تہاڈے نال کل گل ہوئے گی۔ صحابی نے عرض کی جڑا قاصد بھیجے سن، یا رسول اللہ وہ تو بڑا ظالم بندہ ہے، انہیں تو تہاڈے خط دا ذرا بھی ادب نہیں کیتا، انہیں تو پھڑ کے پھاڑ کے زمین تو سٹیا۔ حضور نے فرمایا انہیں میرا خط نہیں پھاڑیا، انہیں اپنی حکومت پھاڑ چھڑی، یہ حکومت ٹکڑے ٹکڑے ہوئے گی۔ صبح ہوئی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جاؤ انہوں لے کے آؤ، وہ سپاہی آئے، فرمایا کنے بھیجیا؟ کسرا نے۔ کس واسطے؟ تمہیں پھڑن واسطے، گرفتار کرنے واسطے۔ فرمایا جاؤ ٹر جاؤ، رات نو دے پتر نے انہوں قتل کر چھڑیا جائے۔ کتھے ایران، کتھے مدینہ،
جاؤ میرے رب نے مینوں اطلاع دے چھڑی ہے کہ شیروے نے وہ پتر نے رات کا پیو قتل کر چھڑیا۔ وہ حیران پریشان کہ کتھوں ٹیلی فون کتھوں وائرلیس کتھوں گل پہنچی۔ وہ گورنر سی راستے دے اندر بازان وہ پہنچے، انہیں آخیا یار تمہیں بھی خبر پہنچی؟ انہیں آخیا مجھے کل دی خبر پہنچ گئی کہ حکومت ختم ہو گئی ہے، پرویز نو قتل کر چھڑیا ہے۔ انہیں آخیا تسی پھڑ کے نہیں لے کے آئے؟ انہیں آخیا تیرے تک گل پہنچی ہے، گل اتنے پہلے پہنچ گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو پہلے اطلاع دے چھڑی ہے۔ بازان نے جب یہ گل سنی ہے تو انہیں اتنے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ گورنر کی دا کسرا دا ایران دے بادشاہ دا اور غلام حضور کا بن گیا، حضور دی غلامی دی اندر داخل ہوا۔ حضور نے فرمایا علاقہ تیرے کو لی، تو ہی اتھوں دا بادشاہ، تو ہی اتھوں دی نگرانی کر۔ اللہ فرماندا ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، سارے دیناں تے میں ہی نو غالب کرنا، اس دی روشنی نو میں رب نے مکمل کرنا۔ تسی جتنا مرضی ٹل لا لو، زور لا لو، اور ہر قوم نے اپنے نبی نال یہ کیتا، ہر قوم نے نبی نال نفرت اور لڑائی کی جنگ لڑی۔ نبی نے کبھی کسی اپنی قوم نو نقصان والی بات نہیں دسی، نبی نے ہمیشہ اپنی قوم نو بھلے والی کامیابی والی بات دسی، کامرانی والی بات دسی۔ لیکن قوماں نے ہمیشہ نبی دی اس بھلائی والی گل نو، خیر والی گل نو منن تو بجائے وہ دا تمسخر اور مذاق اڑایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام سورہ ہود 12واں پارہ کیا کیا انہوں نے، میری قوم ایک رب دی عبادت کرو، کنہاں نوں پوج دیو، دوجی تہاڈی برائی کی ہے اے جڑا ناپ تول گھٹ کر دیو نا ود گھٹ انج نہ کریا کرو۔ انی اراکم بخیر، وہ تانوں رب نے دتا ہی بڑا تو پھر بے ایمانی کیوں کر دے؟ یا تے تہاڈے کول مال گھٹ ہوئے پھر تسی ناپ تول دے اندر کمی کرو تے وکھری بات ہے۔ جدو اللہ تعالیٰ نے دتا انی اراکم بخیر، تانوں خوشحال میں ویندا، مال تہاڈے کول بڑا، خوشحالی ہے تہاڈے کول، انج کیوں کر دے؟ پورا دو، گھاٹا نہ کرو۔ او قوم کہن لگی شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، تیریاں نمازاں دا حکم دیندیاں پیو دادیاں دے دین چھڑ دئیے؟ انج نہیں ہو سکتا، ساڈا مال ہے جس طرح مرضی کریے، ہن تہاڈی من کے اسی اپنے مال نو گھٹا لیے؟ انج نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا سنو میں رب کو دلیل تے آیا، بغیر دلیلہ دعوت نہیں دین دیا تو میری گل مان لو، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، معافی منگو رب کو، توبہ کرو، ان ربی رحیم ودود، میرا رب رحم کرنے والا بھی ہے، ودود محبت کرنے والا بھی ہے۔ انہاں کیا شعیب نہیں ہو سکتا، تیرے منن والے سارے ماتر غریب لوگ نے، اے جڑے کوئی چند بندے ہیں نا تواڈے نال اگر اے نہ ہوندے تے اساں تانوں کدی اتھوں کڈ کڈا چھڈنا سی۔ آپ نے فرمایا میرے یہ جڑے ساتھی نے انہاں دا تسی خیال کردے ہو تے رب دا خیال نہیں کرتے، رب دا خیال کرو، انہاں دا خیال چھڑ دو۔ لیکن قوم نے آخیا نہ، تو اپنا کام کر، سانو اپنا کام کرنا۔ اللہ کی فرماندے نے وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جدو ساڈا حکم آ گیا، نَجَّيْنَا شُعَيْبَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اسا منن والےاں نو اپنی رحمت نال پار کر چھڑیا، کامیاب کر چھڑیا، تے جڑے ظالم سن انہاں نو تباہ و برباد کر چھڑیا۔ تو کفار نے ہمیشہ یہی کوشش کی اسلام نو، دین نو مٹان دی، ختم کرن دی، اور اللہ کی فرماندے نے میرا وعدہ یہی ہے کہ میں اس دین نو مکمل کر کے چھڈاں گا، میں اس دی دعوت نو ہر جگہ تے پہنچا کے چھڈاں گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی یہ دعوت، یہ پیغام، حضور نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ طائف دا علاقہ اور یمن دا جڑا علاقہ سی، اتھے ایک حکمران سی،
اور اتنا بڑا حکمران سی کہ یہ اپنے آپ سجدہ کروا سی کہ مینوں سجدہ کریا کر۔ ذل کلا ہمیری اس کا نام سی، جو دے دربار دے اندر آندا لوکاں نوں کہندا کہ مینوں خدا کو اور میں تہاڈا خدا ہاں، جس طرح فرعون سی تے مینوں سجدہ کریا کرو۔ لوگ اس کو خدا سمجھ دے۔ یمن دا علاقہ یہ حکومت، طائف، یمن، یہ سارے علاقے یہ حکومت دے اندر تے بڑا بہادر تے جدو حضور دی دعوت پہنچی نا، اللہ دی توحید دا پیغام پہنچیا تے اس پیغام نو پڑھ کے سن کے وہ جڑا اپنے آپ نو خدا سمجھن دیا سی وہ حضور دے غلاماں چ شامل ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ اللہ دی راہ دی اندر 18,000 غلام آزاد کیتے، 18,000 غلام، سب کو چھڈ کے مدینے غریباں والی زندگی گزاری، بادشاہت چھوڑ دیتی، حکومت ختم، حضور دے غلاماں چاہے اور نہایت غربت والی زندگی مدینہ المنورہ دے اندر، جس دی ٹھاٹھ باٹھ ہوئے، بادشاہ ہوئے، اشاریاں تے لوگ جانا قربان کرنا لا ہوئے، وہ غربت اور افلاس نو برداشت کرے، یہ وہ ایمان دا کامل ایمان دی نشانی ہے۔ تو مدینہ المنورہ دی اندر زندگی گزاری اور نہایت غربت والی زندگی گزاری۔ یہ وہ اللہ دا وعدہ ہے کہ میرا دین غالب ہو کے رہے گا، میرے دین دی روشنی پھیل کے رہے گی۔ کفر نے اس دور تو بھی کوششاں کیتیاں، کفر آج بھی اسی طرح ہی کوشش کے اندر سرگرداں ہے۔ فلسطین دے اندر دیکھ لو، فلسطین دے جو وزیر اعظم نے اسماعیل ہانیہ، انہوں نے میرے خیال 3 یا 4 بیٹے 2 پوتے، وہ شہید ہو گئے گاڑی دی اندر، انہوں تے مزائل ماریا گیا، لیکن انہوں دے حوصلے دی اندر کوئی کمی نہیں۔ میں عرض کیتی سے نا، وہ کہندے نے تسی 5 نمازاں پڑھ دے، اسی 6 نمازاں پڑھ دے، ایک جنازے والی نماز پڑھ دے، وہ ہر ویلے ہی پڑھ دے۔ یہ ایمان دی وہ قوت ہے۔ افغانستان والے کتنے سال لڑے، آج دیکھ لو اسلام دا بول بالا ہوتا، تواڈے ملک نال سستا ملک ہے، تواڈے ملک نال بہترین نظام ہے، عدل اور انصاف دا نظام، کوئی ظلم نہیں، کوئی زیادتی نہیں، کوئی گڑبڑ نہیں، کوئی چوری نہیں، کوئی ڈاکہ نہیں۔ جدو اللہ دا نظام، اللہ دے وعدے تے یقین آ جائے انسان نو اور اللہ دا نظام نافذ ہو جائے تو پھر سارے معاملہ ٹھیک ہو جاتے۔ یہ بات یقین بھی ہے کہ یقین ادو ہوئے گا جدو اللہ دے قرآن نال رابطہ اور تعلق ہوئے گا۔ اللہ نے فرمایا تسی پھوکا مار مار کے دیکھ لو، تھوڑیاں پھوکا امریکہ نے ماریاں، کنے ملک کٹھے ہوئے سن اتنے، ساری طاقتاں کٹھیاں سن، مار مار پھوکا، انہاں دی اپنی پھوک نکل گئی، لیکن اسلام دا پھر بھی بول بالا، اسلام پھر بھی بلندی تے گیا، پستی تے نہیں گیا، اسلام والے ختم نہیں ہوئے۔ یہ اللہ دا وعدہ ہے۔ آج فلسطین والے کچھ بھی نہیں، انہاں کول تو ہے سی، انہاں کول تو مدد پہنچ ہی رہی سی، انہاں کول اسلحہ بھی بڑا انہاں دا حاصل ہویا سی، لیکن فلسطین والوں کول تو بیچاریاں کول وہ بھی کچھ نہیں، انہاں دے اپنے بنائے ہوئے ہتھیار نے جڑے وہ استعمال کرتے ہیں، یا ہون جڑا تھوڑا بہت انہاں کول کھویا ہے وہ چلا رہے ہیں، لیکن انہاں دا ایمان دیکھو، بچیاں دی شہادتاں، عورتاں دی شہادتاں، بکھرے ہوئے لاشیں، کئی سو کفن دے اندر لپیٹے ہوئے بچیاں نو ایک قبر دے اندر، لمبی قبر دے اندر اتاریا جا رہا ہے۔ یہ وہ ایمان دی وہ مضبوطی ہے، یہ وہ استقامت ہے جڑی رب نے ایمان والے عطا فرمائی۔ ایمان والے ہمیشہ ڈٹے نے تو اسی طرح ڈٹے نے۔ بدر والوں کو بھی کچھ نہیں سی، انہوں نے اللہ کی ذات تے کامل یقین سی۔ جالوت دے مقابلے چ اترے ہوئے حضرت طالوت دے سپاہیاں کول بھی کچھ نہیں سی، جالوت دی طاقت دے مقابلے دے اندر، لیکن انہوں نے جدو سنیا تو انہوں نے آکھیا کہ اللہ ساڈے پیراں نو ثابت قدم رکھی،
ساڈے ایمان نو مضبوط رکھی، یہ اندر کمزوری نہ آن دئی۔ اللہ پاک نے اس ویلے دی جڑی طاقت سی جالوت دی، حضرت داؤد علیہ السلام دے ایک کوئی پتھر نال وہ خاک چ مل گئی، ایک کوئی پتھر لگیا اور جالوت ختم ہو گیا۔ تے بدر آلیاں کول بھی کچھ نہیں سی، انہاں کول تے چوڑیاں بھی ہے نہیں سن تے وٹے ہی پا لیندے، کہ نے تحمد بنیا تے وہ قمیض کوئی نہیں سی، تیر سی تے کمان کوئی نہیں سی، لیکن صرف ایمان دی مضبوطی سی۔ تے جدو ایمان دی مضبوطی ہو جائے تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، پھر بڑیاں پھوکا مارن گے، بجھا لو، زور لا لو، لیکن الا ان یتم نورہ، اللہ اپنے نور نو بجھن نہیں دے گا۔ روز تسی ویکھدے ہو کوئی قرآن ساڑن دا پروگرام بناوندا ہے، انہیں پیچھے جی قرآن جلایا سی ایک نے، وہ اپنے کمرے دی اندر ہی مردہ پیا ہوا ملیا، تھوڑے دن پہلے دی بات، اپنے کمرے دی اندر مریا پیا ہوا بری حالت دی اندر، وہ دی موت واقعہ ہوئی۔ قرآن پھر بھی قائم ہے اور قرآن والے پھر بھی اسی طرح باقی ہیں۔ تو یہ دین نال وابستگی، دین نال تعلق دی مضبوطی، یہ کامیابی دی دلیل ہے۔ جدو دین تو ہٹ جاؤ گے، دین تو دور ہونا شروع ہو جائیں گے، تو پھر ناکامی ہی ناکامی ہے۔ آج عرب جس حالت دے اندر جا رہے ہیں، یہ بہت تباہی والی حالت دے اندر، اللہ انہوں نے ہدایت نصیب فرمائے، اللہ انہوں دے اندر وہ قوت پیدا کرے جڑی قوت حضور چھوڑ کے گئے، ورنہ یہ حالات بڑی تباہی والے حالات ہیں۔ اس نال تے ساڈے یہ پاکستانی، ہندوستانی، بنگلہ دیشی، یہ مسلمانوں کا ایمان مضبوط ہے، جو کیفیات اتنے پیدا ہو رہی ہیں۔ جتنی بھی کفر دی طاقت ہے انہیں ہمیشہ مسلمانوں مال اور دولت کے ذریعے کھوکھلا کرنے کی کوشش کی تھی۔ سلطنت عثمانیہ تباہ کیوں ہوئی؟ وہ اندر یہودی عورتوں داخل کیتا گیا، بادشاہاں نے یہودنا نال بیاہ کر لے، تے یہودنا تے ایک مشن تے آئیاں سن، عیسائی عورتیں ایک مشن تے آئیاں سن، انہوں نے اپنے بچے جمے اور پھر انہوں بچیاں نو ذہن وہ بنا کے حکمران بنایا۔ حکومتاں تباہ اسی طرح ہوندیاں، مال نال، اس طرح عورتاں نال۔ اللہ فرماندے نے میں نے یہ دین حق بھیجیا ہے، اپنے نبی نو سچائی دے کے بھیجیے، لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ ہمیشہ دلائل دے اعتبار نال بھی غالب رہا، اور قرب قیامت نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت امام مہدی دا دور، وہ بھی غلبہ اسلام دا دور، صحابہ دا دور غلبہ اسلام دا دور، پہلیاں جڑیاں حکومتاں دے شروع دے ایام نے غلبہ اسلام دے دور رہے، سلطنت عثمانیہ دا شروع دا دور غلبہ اسلامیہ دا دور، بنو امیہ دا دور غلبہ اسلامی دا دور رہا، بعد کے اندر تنزلی آ گئی، انہوں نے علیحدہ بات ہے، لیکن شروع بھی جڑیاں حکومتاں رہیاں نے وہ غلبہ اسلام دا دور رہا ہے۔ جدو تک وہ ایمان تے قائم رہے نے، اللہ نے انہوں نے حکومتاں نو قائم رکھیا، جدو ایمان دے اندر کمزوری آ گئی، حکومتاں تباہ و برباد ہو گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔